کہ وہ کیسے سچی توبہ کرنے والے لوگ تھے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرے انور دوسری طرف کر لیا. وہ ادھر سے آئی، اے اللہ کے حبیب سے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ تیسری طرف کر لیا. اس نے ادھر سے آ کے یہی کہا. نبی علیہ السلام نے چہرہ چوتھی طرف کر لیا. اس نے چوتھی مرتبہ پھر یہی کہا. جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے وہم ہو گیا ہو. اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی بات نہیں، میں پریگننٹ ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے پاک کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت تم میرے پاس واپس آنا. وہ صحابیہ واپس چلی جاتی ہے. اب ذرا غور کیجیے کہ 9 مہینے کا وقت تھا. اگر وہ چاہتی تو اپنی بات سے پھر بھی سکتی تھی. اگر وہ چاہتی تو کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر جاتی. اگر وہ چاہتی تو کوئی اور بہانہ کر لیتی، مگر نہیں. اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی. اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو گناہ میں نے کیا وہ بہت بڑا، اور اب میں اللہ کے سامنے قیامت کے روز شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زناکار سے ناراض ہوتے ہیں، اور زناکار آدمی جب تک سچی توبہ نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا. تو وہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں پیش کی جاؤں. اور یہ بھی جانتی تھی کہ قیامت کے دن جب زناکار عورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کو ہٹا لیں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی طرف نہ دیکھے کہ تم تو اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھاتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ زناکار عورت جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کے جسم پر کپڑے ہوں گے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اس کے کپڑے اتر جائیں گے. اس لیے یہ ذلیل ذلت ملے گی کہ یہ غیر محرم کے سامنے کپڑے اتار رہے ہیں. پھر ایک اور بات حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ اس عورت کو جہنم کے اندر جب پھینکا جائے گا تو جس طرح آپ نے ہوٹلوں پر دیکھا کہ چکن پیس ہوتے ہیں اور وہ روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آگ کے اندر، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کسی تار کے اندر، اس طرح جہنم کے اندر اس عورت کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا جائے گا. یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ انسان ذرا سختی سے ہاتھ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر لوہے کی تار ڈالی جائے گی اور انسان کو لٹکایا جائے گا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی. اور جس طرح مرغا آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے یہ عورت جہنم کی آگ میں اس طرح جل رہی ہوگی. پھر اس کے منہ میں پیپ آ رہی ہوگی جو یہ پی رہی ہوگی. پھر اس کو ایک اور بھی سزا دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک غار ہوگی جو بچھوؤں کی ہوگی. اس عورت کو اس کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پہ چٹان رکھ دی جائے گی اور اس میں لاکھوں بچھو ہوں گے، اور وہ لاکھوں بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. اتنے لاکھوں بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے. اس کے جسم کے ہر سیل کے اندر زہر جائے گی اور اسے اتنی تکلیف ہوگی. یہ سزا کیوں ملے گی کہ تم نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تیرے جسم کے انگ انگ نے مزے پائے تھے، اب انگ انگ کے اندر اس زہر کا اثر جائے گا.
ایک شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب یہ بچھو کاٹیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں کاٹیں گے، پاؤں سے لے کے سر تک ہر جگہ پر ڈنک لگیں گے، سوچے کتنی تکلیف ہوگی۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ صحابیہ جانتی تھی کہ وہ سب تکلیفیں مجھے جہنم میں دی جائیں گی، اس لیے مجھے کسی دنیا میں پاک ہونا ہے۔ اس کو پتا تھا جب میں گناہ کا اقرار کروں گی مجھے رجم کیا جائے گا، مردوں کے مجمع کے اندر مجھے زمین میں گڑا کھود کے آدھا زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اوپر کا ہاتھ جو ہے اس کو پتھر مارے جائیں گے، کوئی پتھر میرے سر پہ لگے گا، کوئی منہ پہ لگے گا، کوئی آنکھ پہ، کوئی کان پہ، جسم سے خون نکلے گا، قبیلے کی ذلت ہوگی، ماں باپ کی ذلت ہوگی، اور مجھے اتنی دردناک موت دی جائے گی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کی ذلت بھی چھوٹی ہے، یہ دنیا کی تکلیف بھی چھوٹی ہے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے پردہ ہونا زیادہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا زیادہ بڑا گناہ سزا ہے۔ لہذا وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اسلام نے فرمایا جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ واپس چلی جاتی ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، سکون نہیں تھا، وہ سوچتی تھی اگر اسی حال میں مر گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ چنانچہ خدا کر کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک دن اپنے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی اسلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ وہ عورت پھر واپس آتی ہے، سوچیے تو صحیح اتنے مدت میں یہ عورت اپنی بات سے منحرف نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو یہ یقین تھا کہ اس گناہ کی وجہ سے آخرت کی ذلت بہت بڑی، دنیا کی ذلت چھوٹی۔ وہ پھر 1-1.5 سال بچے کو پالتی ہے، ایک دن بچے کو لے کر آئی، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی، میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئی۔ نبی اسلام نے صحابہ سے فرمایا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے، عورت کو پتھر مارنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے جب اس کو پتھر مارا تو انہوں نے کوئی فکرہ کہہ دیا کہ تو نے کتنا برا کام کیا، کتنی گندی عورت ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی اسلام نے صحابی کو منع کر کے یہ کہا، میرے صحابی اس عورت کو یہ بات مت کرو، لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ سچی کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جاتا، 70 گنہگاروں کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ کیسی وہ صحابیہ تھی کہ اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے واقعات پڑھنا کہ جس میں توبہ کرنے والوں نے سچی توبہ کی، اس سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے۔